یہ جو فوٹو آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے یہ 14 سالہ لڑکا جس کا نام کیت سیفورڈ ایروپلین سے گرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ 1970 کی بات ہے کہ سڈنی ایئرپورٹ کے قریب جان نامی شخص جو اپنے کیمرے کی لینز ٹیسٹنگ کرتے ہوئے کیپچر کرتا ہے۔ یہ دنیا کی ایسی دردناک سٹوری میں سے ایک ہے جس کو سن کر آپ کی روح بھی کانپ جائے گی، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ فوٹوگرافر کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو فوٹو اس نے ابھی کیپچر کی ہے دراصل اس کی پیچھے کی سٹوری کیا ہے۔ 55 سال پہلے کی بات ہے، آسٹریلیا کے سب سے بڑے شہر سڈنی میں کیت سیفورڈ اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ کچھ ہی دن پہلے کیت اپنے والدین کے ساتھ ایک انٹرنیشنل ٹرپ سے ہو کر اپنے گھر آتا ہے۔ یہ ایک ایسی ٹرپ ہوتی ہے جو کیت میں دنیا گھمانے کا جنون پیدا کر دیتی ہے، لیکن کیت کی مینٹلی حرکتوں کی وجہ سے اسے مینٹلی ہاسٹل میں ایڈمیشن کرا دیا جاتا ہے۔ کیت کے پیرنٹس کو لگا اس کو ہاسٹل میں ڈالنے سے وہ سدھر جائے گا اور گھر میں رہنے لگے گا، لیکن اس کا جسٹ الٹا ہوا۔ کیت 2 دن کے اندر اس ہاسٹل سے بھاگ گیا اور پہلے کی 2 راتیں باہر سڈنی میں سڑکوں اور فٹ پاتھ پر سو کر گزاری۔ لیکن کیت اس دنوں ایک دردناک سٹوری کے بارے میں سوچنے لگا جو کچھ دن پہلے اس کے باپ نے کیت کو سنائی تھی۔ کیت کے باپ نے ایک بار اسے یہ سٹوری سنائی تھی کہ کیسے ایک لڑکا ایروپلین میں گھس کر ٹریول کر رہا تھا اور گر کر اس لڑکے کی موت ہو گئی تھی۔ لیکن کیت کے باپ نے یہ سٹوری اسے ڈرانے کے لیے سنائی تھی، لیکن کیت کے ساتھ الٹا ہو جاتا ہے۔ وہ 14 سالہ لڑکا انکریج ہو جاتا ہے اور ایروپلین کے سٹو اوے میں گھس کر دنیا گھومنے کی ٹھان لیتا ہے۔ وہ ایریا جہاں ایروپلین کے ٹائر ہوتے ہیں یعنی اس جگہ کو ویل ویل کہتے ہیں، اور سٹو اوے کا مطلب ہے وہ ایریا جہاں بندہ چھپ چھپ کر یعنی اللیگل ٹریول کرتا ہے۔ آخرکار 22 فروری 1970 کا دن آ ہی جاتا ہے۔ ہاسٹل سے بھاگا 14 سالہ کیت سیفورڈ نامی لڑکا دنیا گھومنے کے ارادے سے سڈنی انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں داخل ہو جاتا ہے اور چپکے کر کے ٹرمک ایریا میں پہنچ جاتا ہے، وہ جگہ جہاں ایروپلین کھڑے ہوتے ہیں۔ فائنلی وہ لڑکا پارک ایریا میں DC-8 ایروپلین کے ویل ویل میں گھس جاتا ہے، اس میں بیٹھ کر اپنی جگہ بنا لیتا ہے اینڈ اس پل کا انتظار کر رہا ہوتا ہے جب اس کے سپنوں کی اڑان شروع ہوگی۔ کچھ گھنٹوں کے بعد ٹیک آف کے لیے پلین رن اوے کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے اور کیت کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ یہ پلین سڈنی سے جاپان ایئر لائن ٹوکیو تک جا رہا ہوتا ہے۔ اس سفر کا ڈسٹینس 7500 کلومیٹر ہونے والا ہے اور فلائٹ کا ٹائم 8 سے 9 گھنٹے ہونے والا ہے۔ کیت نے اپنا سپنا پورا کرنے کے لیے خطرناک طریقہ استعمال کیا۔ ایئرپلین فل ٹیک آف کرتا ہے تو یہاں تک کیت کی کہانی میں اچھا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اس نے سپنے میں بھی یہ نہیں سوچا کہ جب پلین ہوا میں اڑنے کے بعد ٹائر دوبارہ اندر آئیں گے تو ویل ویل پھر سے اوپن ہوگا۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ جب ویل ویل اوپن ہوا 14 سال کا وہ کیت جو دنیا گھومنا چاہتا تھا 200 فٹ کی بلندی سے نیچے زمین پر گر گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ ایئرپورٹ کے پاس ہی جان نامی شخص جو اپنے کیمرے کے نیو لینز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اسی پلین کے ٹیک آف کی فوٹو لے رہا تھا۔ کچھ اس طرح سے یہ فوٹو کیپچر ہوئی جس میں پلین ٹیک آف کرتا تو آ گیا، لیکن ساتھ ہی 14 سالہ کیت بھی پلین سے گرتا ہوا کیپچر ہو گیا، اور یہ فوٹو دردناک سٹوری بیان کر رہی ہے۔ افغانستان سے دلی آنے والے فلائٹ میں 13 سالہ لڑکا ویل ویل میں گھس کر آسانی سے دلی پہنچ گیا تھا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کیت ویل ویل سے تو گر گیا لیکن یہ 13 سالہ لڑکا ویل ویل میں پورے 1.5 گھنٹے سے زیادہ کی انٹرنیشنل فلائٹ میں سیفلی ٹریول کر کے انڈیا جاتا ہے۔ لیکن سٹو اوے سے ٹریول کرنے والوں پر سٹڈی کی گئی، یعنی کہ ایسے اللیگل ویل ویل میں گھس کے ٹریول کرنے والوں میں سے ہر 100 میں سے 73 سے زیادہ لوگ ڈیسٹینیشن پر پہنچ ہی نہیں پاتے اور اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ کچھ دن پہلے کابل سے انڈیا والے واقعے میں دیکھنے کو ملا ہائپوکسیا یعنی کہ آکسیجن کی کمی ہونا۔
जब प्लेन 30,000 से 40,000 फुट से ऊपर उड़ता है तो हवा बहुत पतली हो जाती है, मतलब कि ऑक्सीजन बहुत कम मिलती है। ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो दिमाग धुंधला हो जाता है और आदमी बेहोश हो जाता है या फिर मर भी सकता है। इस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहते हैं। व्हील वेल में ऑक्सीजन नहीं होती, वहाँ ज्यादा देर तक रहना, दिमाग का फेल हो जाना या मौत के करीब आ जाना, इसलिए व्हील वेल में ट्रेवल करना सुसाइडल ही होता है। दूसरा रीजन ये है कि हाइपोथर्मिया, सोच भी नहीं सकते कि इतनी ज्यादा सर्दी जब प्लेन ज्यादा हाइट पर होता है तो टेम्परेचर -40 से 60 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। इतनी ज्यादा सर्दी के आदमी का जो बॉडी टेम्परेचर है जल्द डाउन हो जाता है। जब बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखती तो ऑर्गन फेल हो जाते हैं और आदमी के जो जिंदा रहने के चांस कम हो जाते हैं। कोल्ड की वजह से इंसान के हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं जैसे गल सड़ गए हों। तीसरा रीजन ये है कि परमानेंट हेयरिंग डैमेज, इंजन के पास हेयरिंग नॉइस ज्यादा होता है, यानी के 140 डेसिबल तक, जो कि रॉकेट लॉन्च होने के बराबर होता है। जब आदमी ज्यादा देर तक सफर करे तो वो बहरा हो जाता है, यानी कि इसको सुनाई कम देता है। चौथा रीजन बॉडी क्रैश, लैंडिंग के दरमियान जब व्हील वेल बंद होता है तो बॉडी क्रैश हो सकती है, इस बंदे को इंजरी या उसकी डेथ भी हो सकती है। टायर की हाइट और आदमी की हाइट तकरीबन बराबर होती है। कुछ दिन पहले अफगान बॉय काबुल एयरपोर्ट से 250 किलोमीटर दूर एक शहर है कुंदूज नाम का, ये लड़का इसी शहर का रहने वाला था। तालिबान की वजह से हालात काफी खराब हैं, कोई नौकरियां नहीं। गुर्बत की वजह से ये लड़का काबुल के हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। सिक्योरिटी से बचते हुए पहले टर्मिक एरिया तक पहुंचता है और फिर व्हील वेल में घुस जाता है। उस लड़के के पास सिर्फ लाल रंग का स्पीकर था और कुछ भी नहीं था। यहाँ नोट करना, ये लड़का काबुल एयरपोर्ट से दिल्ली आने वाली फ्लाइट A340 प्लेन के पीछे वाले व्हील वेल में घुस जाता है और प्लेन ने सुबह 8:46 से अफगानिस्तान से टेक ऑफ किया। 1000 किलोमीटर का फासला था जो कि 94 मिनट की फ्लाइट थी। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद प्लेन दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लैंड होता है। CF लैंडिंग होने के बाद ये लड़का बाहर निकलता है और टर्मिक पर चलने लगता है। जैसे ही वहां पर स्टाफ ने लड़के को देखा तो वो हैरान हो गए और इसको CISF फोर्स के हवाले कर दिया गया। ये फ्लाइट बाकी किसी की तरह लंबी नहीं थी, 1.5 घंटे की फ्लाइट थी और इतना ज्यादा सफर नहीं था। इसके साथ भी ऐसा हुआ होगा जैसा कि बॉडी का स्लो हो जाना। जहाँ टायर बंद होते हैं वहाँ कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ कवर एरिया होता है, जहाँ दो चीजों ने अफगान लड़के की मदद की होगी। जब प्लेन टेक ऑफ करता था, इसमें गर्म ऑयल होता है और टायर भी गर्म होते हैं। कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ हवा नहीं जाती, इसलिए थोड़ा सा बचाव हो सकता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस लड़के की किस्मत अच्छी थी जो बच गया। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय का इज़हार लाजमी दी। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ गलती हुई हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।